بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی داستان کی قسط نمبر 181 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، کل ہم رکے تھے جہاں کہ رومیوں کا قاتل میں ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے تھوڑس کو للکارا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں وہیں سے آیا ہوں جہاں سے رات کو تو آیا تھا۔ تھوڑ سے تلوار نکال لی، دونوں سلاروں کے محافظ اللہ گھٹ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے تھوڑس کے 2-3 وار بیکار کر دیا اور اس کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتے رہے۔ تھوڑس کو بھرپور وار کرنے کے لیے موزوں پوزیشن نہیں مل رہی تھی۔ وہ حضرت خالد بن ولید کے رحم و کرم پر تھا۔ وہ مانا ہوا جنگجو سلار تھا، لیکن اس کا مقابلہ ایسے سلار کے ساتھ آ پڑا تھا جو ہر لمحہ شکار کی تلاش میں رہتا تھا۔ آخر اس نے بڑے غصے میں حضرت خالد بن ولید تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن حضرت خالد بن ولید نے ایک پینترا بدل کر اپنے آپ کو تھوڑس کی زور سے زد سے دور کر لیا اور دوسرے پینترے میں ایسا وار کیا کہ تھوڑس گھوڑے پر ہی دورہ ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کے دوسرے وار نے اسے ختم کر دیا تھا۔ اب رومیوں کے کرنے کا ایک ہی کام رہ گیا تھا کہ بھاگے اور اپنی جانیں بچائیں، اور وہ رومی خوش قسمت تھے جو زندہ نکل گئے۔ مال غنیمت میں ذرا خودیں، ہتھیار، گھوڑے قابل ذکر تھے۔ ادھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے رومی سلار شنس کو ختم کر دیا تھا۔ ابو عبیدہ نے خالد کو اس حکم کے ساتھ روانہ کر دیا کہ وہ حمص پہنچ کر وہاں کا محاصرہ کر لیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک اور اہم مقام بحل بک کی طرف روانہ ہو گئے۔ توقع یہ تھی کہ ان دونوں جگہوں کا محاصرہ طول پکڑے گا اور مقابلہ بڑا سخت ہوگا، لیکن مورخوں کے مطابق مسلمانوں کی تلوار کی دہشت وہ کام نہیں کر سکتی تھی جو ان کے حسن اخلاق نے کیا۔ مسلمان جدھر جاتے تھے وہاں کے لوگ میں پہلے ہی مشہور ہو چکا تھا کہ مسلمان کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرتے اور وہ انہی شرطوں کے پابند رہتے ہیں جو وہ پیش کرتے ہیں۔ اس دور کی فاتح فوجیں سب سے پہلے مفتوح شہر کی خوبصورت عورتوں پر ہلا بولا کرتی تھی، پھر لوگوں کے گھر لوٹ لیتی اور گھروں کو آگ لگا دیتی تھی۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا اور اسے فاتح فوجوں کا حق سمجھا جاتا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس رواج کو نہ اپنایا، بلکہ نہتے لوگوں کی عزت اور آبرو اور جان و مال کی حفاظت کی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلبک پہنچے اور شہر کا محاصرہ کیا، تو وہاں جو رومی دستہ تھا اس نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دی۔ حضرت خالد بن ولید نے حمص کا محاصرہ کیا تو رومی سلار ہربیس باہر آ گیا اور امن کے سمجھوتے کی پیشکش کی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ بھی پہنچ چکے تھے اور ان کے حکم سے رومی سلار سے 10,000 دینار اور زر بفت کی 100 قباؤں کا مطالبہ کیا گیا، جو رومی سلار نے قبول کر لیا۔ معاہدہ یہ ہوا کہ مسلمان 1 سال تک حمص پر حملہ نہیں کریں گے، اور اگر اس دوران روم کی فوج نے اس علاقے میں مسلمانوں کے خلاف کوئی معمولی سے بھی جنگی کارروائی کی تو مسلمان صلح کے معاہدے کو منسوخ سمجھ کر جوابی کارروائی کریں گے۔ اس معاہدے پر دستخط ہوتے ہی شہر کے دروازے کھل گئے اور مسلمان فوج داخل ہو گئی۔ مورخ ابن تاثیر لکھتا ہے کہ حمص کے لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ مسلمان دکانوں میں جاتے اور جو چیز لیتے اس کی قیمت ادا کیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے مجاہدین کو تحفے پیش کیے تو مجاہدین نے ان کی بھی قیمت ادا کی۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمان تحفے کو مال غنیمت سمجھتے ہیں اور کوئی مسلمان اپنے طور پر کوئی مال غنیمت اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اس کے علاوہ صلح کے معاہدے کے بعد اسلام مال غنیمت کو جائز نہیں سمجھتا۔ ایسے مقامات بھی آئے جہاں کے لوگوں نے مسلمان فوج کا باقاعدہ استقبال کیا۔ مثلا نومبر 635 رمضان 14 ہجری مسلمان فوج حمص سے ہما گئی تو شہری باہر آ گیا اور مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ معتزل نہمان کے شہریوں نے مسلمانوں کا استقبال اس طرح کیا کہ پہلے سازندے ساز بجاتے اور خوشی کے گیت گاتے باہر آئے، ان کے پیچھے معززین آئے اور جزیہ پیش کر کے شہر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان قصبوں اور شہروں کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مسلمان ہمارے جال میں آ گئے ہیں۔ شہنشاہ ہرقل اپنے سلاروں سے کہہ رہا تھا، میں سردیوں کے انتظار میں تھا، عرب کے یہ مسلمان
اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اونٹنی کا ہی دودھ پیتے ہیں۔ ریگستان کے ان باشندوں نے کبھی اتنی سردی نہیں دیکھی، یہ سردی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس ملک کی سردی ان کے جوش اور جذبے کو منجمد کر دے گی، پھر موسم سرما ختم ہونے تک مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ ہم انہیں بڑی آسانی سے شکست دیں گے، ان کی خامیں انہیں سردی سے نہیں بچا سکیں گے۔ ہرقل نے حکم دیا کہ حمص سے مسلمانوں کو بے دخل کر دیا جائے۔ کچھ دنوں بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کی کمک حمص پہنچ گئی ہے۔ رومیوں کی اس کارروائی کے بعد حمص کا معاہدہ ٹوٹ گیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں اور تھے، اور اطلاع ملتے ہی وہ اپنے دستوں کو ساتھ لے کر حمص جا پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید پہلے پہنچے تھے اور وہ حمص کے قریب گئے تو باہر رومی فوج لڑنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس فوج پر حملہ کر دیا۔ رومی پیچھے ہٹتے گئے اور قلعے میں داخل ہو کر انہوں نے دروازے بند کر دیے۔ اس کے فوراً بعد ابو عبیدہ بھی اپنے دستوں کے ساتھ آن پہنچے۔ ابو سلمان، ابو عبیدہ نے حضرت خالد بن ولید سے کہا، یہ محاصرہ تیرا ہے اور تو اس کا سالار ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا جو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے خالد کو دیا۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حکام کے مطابق سالار اعلیٰ ابو عبیدہ ہی تھے۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا، سردی کا عروج شروع ہو چکا تھا۔ مسلمان اتنی زیادہ سردی کے عادی نہیں تھے، ان پر سردی بڑا برا اثر کر رہی تھی۔ یہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ محاصرہ طول پکڑتا گیا۔ اس دوران خلیفۃ المسلمین کا حکم آ گیا کہ اس کے تحت کچھ دستے عراق کو بھیجنے تھے۔ یہ دستے چلے گئے تو رومی فوج کے مسلمان محاصرہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ رومی یہی توقع کیے لیے قلعے میں بیٹھے رہے کہ مسلمان محاصرہ اٹھا لیں گے۔ مارچ 636 کا مہینہ آ گیا، سردی کی شدت ختم ہو چکی تھی۔ رومی سالار ہربیس روم کے شاہی خاندان آدمی تھا، اسے کسی کے حکم کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اپنے نائب سالاروں اور کمانڈاروں سے کہا کہ سردی کا موسم